اس کو نکھارا ہے، وطن کا ذرہ ذرہ جان و دل سے ہم کو پیارا ہے، ہمارا ہے ہمارا ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں ہے فخر ہم ہندی ہے، ہندوستان ہمارا ہے، ہم ہیں ہندوستانی، اللہ کی مہربانی، بنیاد ہمارا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، قرآن ہمارا رہبر، اسلام ہماری منزل، تکبیر ہمارا ہے نعرہ لا الہ الا اللہ، بنیاد ہمارا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آنے والا کل کا دن 15 اگست یوم آزادی کا دن ہے، جس کو انگلش میں انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں اور جس کو ہندی میں سوتنتر دیوس کہتے ہیں۔ یہ آزادی کا 76واں سال ہے۔ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے طور پر تہوار مناتے ہیں، لیکن کچھ قومی سطح کے تہوار بھی ہیں، یعنی یوم آزادی 15 اگست کا دن بھی ایک قومی تہوار ہے۔ ہم اس دن کو جشن کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرات، ہماری ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نہ تو دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں، نہ ہی دین کی تعلیم میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو نہیں پڑھتے، تاریخ کو نہیں پڑھتے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ ان کو یاد کرنا تو درکنار، آج ہمارے نوجوان اور عمر رسیدہ حضرات یہ بھی نہیں جانتے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ چند ناموں کے علاوہ ہمارے مسلمان بھائی جانتے بھی نہیں۔ بہت زیادہ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیا اور گاندھی جی کا نام لے لیا، معاملہ ختم۔ حالانکہ اس ملک کے آزادی میں علماء کرام نے اور مسلمانوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور اگر کبھی اس موضوع کو مساجد میں بیان کیا جاتا ہے یا کسی خاص محفل یا جلسے میں بیان کیا جاتا ہے تو ہمارا ذہن کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست کا بیان کیا جا رہا ہے، دین کے باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پالیٹکس بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وطن کی محبت شریعت کے دائرے میں ہو تو یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ حب الوطن فی الایمان، وطن کی محبت ایمان میں داخل ہے۔ اپنی زمین سے محبت کرو اور جو ظلم و ستم برپا ہو رہا ہو اس کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو بات سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اس کے پنجوں کو مڑوڑ دو اور تمام انسانیت کو راحت پہنچاؤ، چاہے وہ ہندو ہو،
مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. کہا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں ہم بھائی بھائی. کہا یہ انسانیت کا درس ہے، اتحاد کا درس ہے. سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ رواداری کرو، سب کا ساتھ ہو اور سب کا وکاس ہو، راحت پہنچانے والا کام کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہندوستان کی جو جنگ آزادی ہے اس کی تاریخ 1947 بتائی جاتی ہے. 1947 ہے. لیکن آزادی کے لیے محنتیں اور کوششیں اور بڑے بڑے جہاد اور جنگ آزادی تقریباً 1754 ہی سے چلی آ رہی ہے. 1754 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک کے بیچ بہت ساری جنگیں ہوئی. انگریزوں کو بھگانے کے لیے کبھی سراج الدولہ سے تو کبھی کیا کہتے ہیں فتح علی خان، ٹیپو سلطان نے جنگ کی. آج لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم کہ فتح علی خان کن کا نام تھا. یہی ہے وہ شیر میسور، یہی ہے وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، جو وقت کے بڑے بڑے قطب اور غوث کے سردار تھے، جو تہجد گزار تھے، جو شیر میسور تھے، کہ آخری وقت میں جب شہید ہو گئے تو انگریز نے ان کے سینے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج ہم نے ملک کو غلام بنا دیا. انگریزوں کو بھگانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہم دیتے رہے. آج ہمارے ذہنوں سے ہمارے بڑوں کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہندو بھائی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کی پوری تاریخ ہو بہو لکھی ہے. انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں نے، خاص کر علماء کرام نے، اسی طرح اور غیر مسلم بھائیوں نے کیسے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کرایا. تاریخ کے اوراق سے اگر علماء کرام کو نکال دیا جائے تو پھر مجاہدین ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں کوئی روشنی باقی نہیں رہتی. میرے محترم دوستو، مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے لندن کی کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا تھا میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو آپ مجھے آزادی کا پروانہ دیجئے یا پھر مجھے سرزمین برطانیہ میں 1.5 گز زمین دے دیجئے جس میں موت کی نیند سو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے لیے یہ طے کیا تھا کہ سرزمین بیت المقدس میں اسے جگہ دی جائے. یاد رکھیے، ہم اپنی تاریخ کو پڑھتے نہیں، اس لیے ہم جانتے نہیں. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں بچ سکتی، یعنی جتنی ضرورت مچھلی کو پانی کی ہے اتنی ہی ضرورت ایمان والوں کی اس دیش کو ہے. ہمارے علماء اور مسلمانوں کے بغیر تاریخ جنگ آزادی ہند ادھوری ہوگی. ہم شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو نہیں بھلا سکتے، جو اپنے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور 200 علماء کرام کے ساتھ مالٹا کے جیل میں قید مشقت ڈالے گئے. یہ مالٹا کہاں ہے؟ 7 سمندر پار، برفیلی جگہ جہاں کی آب و ہوا بالکل ٹھنڈا ہے، جہاں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو انگاروں پر سلایا جاتا اور تانبے گرما گرما کر تپایا جاتا، جس کے اثرات اور کالے کالے داغ کمر کے حصے میں موت کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا، جسم کی چربیاں پگھل پگھل کر انگاروں کو مدھم کرتی، اور بڑے بڑے سانپ، اژدہے اور بچھوؤں کو چھوڑا جاتا تاکہ ان کو اذیتوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے.
ننگے کر کے کھلے بدن برف کی سلیوں پر لٹایا جاتا تاکہ عاجز آ کر یہ اپنے دھن اور مقصد حقیقی جو ملک کو آزاد کرانا تھا اس سے پھر جائے اور باز آ جائے، لیکن یہ اپنے مصمم اور پکے ارادے اور پکے مقاصد پر جمے رہے۔ ایک دن وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک ہندوستان کو غلامی سے آزادی عطا فرمائی۔ ہم انڈمان کے کالے پانی کی قید کو نہیں بھلا سکتے جہاں ہمارے بڑوں نے سال ہا سال کی قید بامشقت برداشت کیے۔ جب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہائی پائے تو آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ سے بالسٹری پاس کر کے موہن داس کرم چند گاندھی جی تشریف لائے ہیں، تو آپ نے مشورہ کر کے علماء سے کہا کہ اب ہندوستان کی جنگ آزادی میں صرف علماء ہی نہیں ہوں گے بلکہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ انگریز نے ایک چال چلی تھی۔ انگریز نے دیکھا کہ مسلمان گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، ہمارے خلاف لڑنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، کسی بھی طرح ان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تفرقہ ڈال دو، لڑائی کرا دو۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بہت ساری باتیں بتانا، اکسانا اور بھڑکانا شروع کیا، تو حضرت شیخ الہند نے گاندھی جی کو اپنے ساتھ لے کر جمعیت کے فن سے پورے ملک کا دورہ کرایا اور پورے ملک میں آواز بلند کی تاکہ ہم متحد ہو کر، ہم ہندو مسلم سب متحد ہو کر کے غلامی کی شکنجے سے پورے ملک کے باشیوں کو ان انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ یہ ہیں ان کی قربانیاں۔ ڈاکٹر امبیڈکر جن کے آئین و اصول اور سمویدھان جو بنانے والے ہیں، ان کے آئین کے مطابق ہم چلیں، ان سبوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے اور 54-55 ہزار کے قریب علماء کرام پھانسی پر چڑھائے گئے۔ دلی سے لے کر چاندنی چوک اور خیبر کے راستے اور میرٹھ اور آگرہ کے راستے پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا، جی ہاں، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کے سر نہ لٹک رہے ہوں۔ حد تو یہ تھی کہ یہ انگریز کتے سفید چمڑی والے مسلمانوں کو توپوں کے دہانے پر باندھ کر توپ چلاتے تھے، جس سے ہمارے علماء کرام کے جسم پاک کے چیتھڑے اڑ جاتے تھے اور اس پر قہقہے لگائے جاتے تھے اور سگریٹ کی کشیں کھینچی جاتی تھی، اور یہ ان کا سب سے محبوب چیز دل کو بہلانے کی ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہمارے علماء کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ تاریخ لکھنے والے انگریز مورخ بھی شرما گیا کہ اس طرح ظلم و ستم کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ان کو بند کر کے سلا جاتا تاکہ گھٹ گھٹ کر مر جائیں، یا کم از کم ان کے جسموں پر سور کی چربی ملی جائے تاکہ ان کو ذہنی تکلیف ہو۔ یہ دنیا کی سب سے گندی قوم، گندی تہذیب و تمدن والے، بے حیائی اور بے شرمی کا دلدادہ، جس نے ساری دنیا کو فیشن کے نام پر ننگا کھڑا کر دیا، اور ہم اسے عالمی ترقی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ترقی کا سبب ہے۔ ارے میاں، ہماری ماں بہنیں بے حیا بے شرم ہو گئی فیشن کی دنیا میں، یہ کون لانے والے ہیں؟ ذرا غور کیجیے۔ افسوس در افسوس کہ آج ہم اپنے بڑوں کا اور علماء کرام کی قربانیوں کا تاریخ نہیں پڑھتے۔ ہم مولانا عبدالحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سیف الدین جلیہ والے باغ کے رہبر حضرت مولانا عبد الباری فرنگی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انجمن خدام کعبہ قائم کیا تھا،
حضرت مولانا محمد علی جوہر خلافت آندولن شروع کیا تھا، حکیم اجمل خان بدر الدین طیب جی جنہوں نے انجمن اسلام کالج قائم کیا تھا، بی بی عزیزن لکھنؤ والی جنہوں نے عورتوں کی ایک جماعت بنائی تھی، یا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے لڑکے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی اور ملک سے بھگانے کی اور غلامی کی زندگی سے آزادی کی سب سے پہلے 1806 عیسوی میں فتویٰ دینے والے تھے، جن کے برکت والے ہاتھ سے لکھے ہوئے فتووں پر پورے ملک کے مسلمان متحد ہو کر مصمم ارادے اور پکے یقین کے ساتھ انگریزوں کا بائیکاٹ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے اور یہاں کے باشیوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے پورے کمر بستہ ہو گئے، اور شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تقریباً 454 علماء کرام نے جنگ کی۔ ہمیں ان علماء مجاہدین کی مرہون منت ہونی چاہیے، جس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی موقع پر شہید ہوئے۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اگر ایک طرف ہم یہ نہ بھولیں کہ اگر ایک طرف بھگت سنگھ کو پھانسی پر لٹکایا گیا تو کیا دوسری طرف اشفاق اللہ خان کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے گئے؟ کیا اسی آزادی کے لیے، صرف اسی آزادی کے لیے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہیں ڈالی گئی؟ کیا ہمارا مقصد کچھ اور تھا؟ سن 1912 عیسوی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک نہیں شروع کی گئی؟ یا جمعیت علماء ہند کی بنیاد نہیں ڈالی گئی؟ یا جامعہ ملیہ کا قیام نہیں ڈالا گیا؟ کیا اس کے سوا ہمارا اور کوئی مقصد تھا کہ اس ملک سے انگریزوں کے خلاف ایک مہم چلائی جائے اور ملک ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرائی جائے؟ اس کے سوا اور کوئی مقصد تھا؟ اس سرزمین ہند کو ہمارے بڑوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اس لیے ہم تو تاریخ پڑھتے نہیں۔ ارے میاں کم از کم ایسے جلسے جلوس کرائی جائے جس میں ہمارے معتبر علماء کرام کو بلا کر ان سے جنگ آزادی کی داستان سنی جائے کہ حقیقت کیا ہے، تاکہ ان کی قربانیوں کو سن کر ہمارے دل میں جذبہ حب الوطنی جوش مارے۔ ہم کو آج دنیا بے وفا سمجھتی ہے، اس بات سے انکار نہیں کہ ہر دور میں کچھ دیش دروہی لوگ بھی رہتے ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہوں گے۔ کل اگر تھے نہیں تو نواب سراج الدولہ کو کیسے شہید کیا گیا، اور شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آج ہمیں معلوم بھی نہیں فتح علی خان تھا، وہ شہید کیسے کیے؟ تو کل بھی میر جعفر اور میر صادق تھا، اور آج بھی کچھ ایسے ہیں، ہر دور میں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے اکابرین، ہم اپنے علماء کرام کے خون سے کھیلیں گے۔ ہم کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، اور کل بھی وفادار رہیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو، ہم 5 وقت اس سرزمین پر، اس ملک کے زمین پر 5 وقت وضو بنا کر ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں جی، اور ہم نہاد ہو کر جب دنیا سے جاتے ہیں تو پاک صاف ہو کر کے جی اس میں دفن ہوتے، اور اس کی مٹی میں مل کر ہم اپنی حب الوطنی کا دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وفاداری کا ثبوت پیش کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں
کہ ہم دن رات میں 5 دفعہ اسی سرزمین وطن پر سر رکھ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تب بھی پاک صاف ہو کر اپنے آپ کو اس سرزمین مادر وطن میں خود کو سمو دیتے ہیں، اور اس کی مٹی میں خود کو ملا کر حب الوطنی اور سپوت ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے ملک کی طرف کوئی آنکھ دکھائے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور اگر کوئی انگلی دکھائے گا تو ہم اس کی انگلی مروڑ دیں گے۔ آج بھی مسلمان اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنی قوت بازوئے قاتل میں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صحیح ہے کہ اس ملک کی خوبصورتی چند مذاہب کے ماننے والے جو یہاں رہتے ہیں، مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، اسی میں ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے عناصر بھی ہیں، آج کچھ ایسے جراثیم بھی پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے آپس میں بغض و عداوت اور نفرت پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم بڑی آرزو منت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ان سے التجا کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کچھ انصاف باقی ہے، کہ دیکھو بھائی، گنگ و جمنی تہذیب کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اس باغ کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ اس باغ میں چند طرح کے پھول ہیں جس سے ساری دنیا میں ہمارا نام روشن ہے، اور ہم آج بڑے فخر سے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اور دیکھو، یہ حق ہے کہ ہمارے ہی باپ دادوں نے اپنا خون بہا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلائی تھی، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کی نفرتوں سے خود کو پاک کر کے ملک آئین اور اس کے اصول سمویدھان جو ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے ہیں عمل کرنے کی کوشش کریں، اور گاندھی جی کی نصیحتوں پر عمل کریں، اور ایسا وقت نہ آنے پائے جیسا کہ کل شاہ ظفر جو ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا، کیا انگریزوں نے ناشتہ میں کیا پیش کیا تھا؟ ان کے بیٹوں کا سر کاٹ کر کے انہیں پیش کیا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی دل کی گہرائیوں سے یہ شعر نکلے، کیسا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز بھی زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔